کل تو خط آیا کہا اٹھنے کی طاقت بھی نہیں، آج دنیا سے چلے جانے کی طاقت آ گئی۔ کل تو خط آیا کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہیں، آج دنیا سے چلے جانے کی طاقت آ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں کو جس سے بہت نوازا، کسی شعبے میں بہت عزت و اکرام پذیرائی عطا فرمائی، ان میں سے اکثر کی عمر بہت کم تھی، اکثر کی عمر بڑی کم، چاہے وہ تخلیق کے میدان میں ہو، تحقیق کے میدان میں ہو، سائنس ٹیکنالوجی جہاں دیکھیں گے آپ۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ آئے، ایک شعلے کی طرح روشن ہوئے، اپنے گرد و پیش کو منور کیا اور چلے گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی دنیا میں کسی حوالے سے آنا اور اس کے ذمے اللہ رب العزت کا یہ فضل ہونا کہ اللہ اسے اپنے وعدے میں شامل فرما لے، ورفعنا لک ذکرک، وہ ثناخواں ہے، وہ علماء ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ ثناخواں اس لیے نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک پیغام ہے جو سراسر محبت کا ہے، اور یہ ہر طبقہ فکر میں، ہر دل میں بہت تیزی سے اپنی جگہ بناتے ہیں۔ میں نے دنیا بھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخوانوں کو جس طرح ہر طبقے کو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیکھا، اس کی وجہ محبت ہے۔ اور ذوالفقار اپنے پورے وجود میں، کردار میں، شخصیت میں محبت کا آئینہ تھا۔ جو اس کو دیکھتا تھا اسے خود محبت محسوس ہوتی۔ جب شخصیت اندر سے پازیٹیو ہوتی ہے تو اپنے گرد و پیش کو بھی اسی طرح منور کر دیتی ہے جیسے خود ہو، اور اگر خود منفی ہو تو ہر آدمی آتا ہے اور بے چینی لے کے جاتا ہے۔ ذوالفقار کا پہلا کیسٹ یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہر آدمی نے ذوالفقار سے تعلق کا اظہار محبت میں کیا ہوگا، لیکن بعض اوقات یہ خود نمائی بھی لگتا ہے حساس دلوں، لیکن اس کی سادگی کی بنیاد پر بتا رہا کہ اللہ نے اسے پڑھنے کا جو ملکہ، جو شرف عطا فرمایا تھا، ہم اس وقت تک کسی نہ کسی منزل تک پہنچ گئے تھے اور ذوالفقار آیا، اور ہم سینئر شناخواں جہاں بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار ایک بچہ آیا ہے بالکل منفرد آواز، اس بچے نے ترقی کی، محنت، اور اللہ نے اسے ان معاصرین کے درمیان ایک علیحدہ بڑا مقام، بابرکت مقام، اسے میں بابرکت کہتا ہوں کیونکہ اللہ کسی کے چھوٹے کام میں برکت ڈال دے تو بڑا ہوتا ہے۔ اور ذوالفقار کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اس کی محنت، لگن، عقیدت، سادگی، ایمانداری اور نیکی، ہر چیز کا مرکب جب اس کی شخصیت بنی تو اللہ نے اس کے کام میں، اس کی پڑھت میں برکت ڈالی، اور اس برکت کا نتیجہ ہے کہ وہ سارے عالم میں مشہور ہوا۔ یعنی ہم میں سے ہر سینئر پڑھنے والے کے اپنے کچھ کلام ہیں، شناخت بنتے ہیں، اسی بنیاد پر منفرد ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے بڑی حیرت اور پریشانی اور مشکل کا وقت آتا ہے جب کوئی مجمع میں سے اٹھ کے کوئی ایسا کلام فرمائش کرتے جو ذوالفقار نے پڑھا، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے کلام نہ پڑھیں، ظاہر ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں ملک سے تو انہیں تو ایک نعت خواں سال میں کہیں میسر آتا تو وہ کہتے ہیں جناب در نبی سے پڑھا رہوں گا، در نبی۔ میں جس بات کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ذوالفقار پڑھت کی ایک خاص منزل تک آ چکا تھا اور کیو ٹی وی میں حالات سازگار نہیں تھے، اور پھر اللہ نے مجھے وہاں بھیجا، اور میں نے شاید اپنی کسی گفتگو میں کہا کہ اگر اللہ رب العزت حشر میں مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو تو میں دو آدمی کھڑے کر کے آیا۔ ایک زبیب مسعود کو میں نے نکال کر میڈیا کی زندگی میں شامل کیا، اور ایک ذوالفقار کو میں نے کوشش کی کہ اللہ اسے اس حوالے سے، اور در نبی پر میں نے اس سے ضد کر کے یہ کیسٹ کروایا، اس لیے ضد کر کے کروایا تھا کہ اس کی ملنگ طبیعت میں آتا ہی نہیں تھا، بس ہو جائے گا ٹھیک ہے کر لیں گے، مجمع میں مقبول تھا لیکن میڈیا پر نہیں آنے کا راستہ بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ دنیا سے بہت کامیاب گیا، اس کا وقت ہی اتنا تھا، اس کا وقت کبھی بھی اتنا نہیں رہے گا، وہ آنے والے وقتوں میں بھی حوالہ بنے گا قاری زبید رسول کی طرح، منظور الکونین کی طرح، خورشید کی طرح، اس لیے کہ یہ سب وہ لوگ تھے جن کو نعت کو ادب کے ساتھ آمیز کر کے مؤدبانہ انداز میں شائستگی کے ساتھ، آواز کا بھی آہنگ ہوتا تھا لیکن اس کو دو زانو بٹھانا پڑتا ہے پڑھت کے دوران، اس کو مؤدب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے شرف اور ملکہ دیا تھا
کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نغمہ سرا ہو تو سماعتیں یکسو ہو جائیں، دل متوجہ ہو جائے، قلب پر ایک بارش نور کی طرح برسنے والی آواز صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اس آواز سے کام لے لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذوالفقار کے بزرگوں کا، اس کی والدہ کا فیض ہے۔ ذوالفقار کے سارے گھرانے نے ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں پائی، فیض پایا۔ اس کے والد اور چچا ساری عمر چراغ بن کر روشن رہے، اللہ اس کے حبیب کا ذکر روشن کرتے رہے۔ اس زمانے میں جب اتنی عام محافل نہیں تھی، لیکن سما کا ایک انداز تھا، وہ اپنے زمانے میں منفرد تھے اور یہ اپنے زمانے میں منفرد۔ اللہ نے اس خاندان پر جو فضل کیا ہے اس پر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے مقبول شناخت کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اس کا جانا ہمارے لیے دکھ کا، الم کا باعث تو ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو سب کو پیش ہونا، کوئی جلدی کوئی دیر سے، لیکن اگر کوئی ایسا جائے کہ جس کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہو جائے تو وہ جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے جس اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ساری دنیا سے جس طرح فون آ رہے ہیں، ساری دنیا میں جس طرح مساجد میں لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، یہ بہت کم میسر ہوتا۔ ایسی مقبولیت سوائے حضور کے ذکر کے علاوہ کسی سلسلے سے نہیں مل سکتی۔ ہم ہیں اب تک اسیر دانا و دام، ہم ہیں اب تک اسیر دانا و دام، جو رہا ہو چکے ہیں ان کو سلام، جو رہا ہو چکے ہیں ان کو سلام۔ بھائی ذوالفقار کو الوداع کہنے ہم جمع ہوئے، ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ آج ان کے اہل خانہ نے پڑھ کے، ان کے شاگردوں نے پڑھ کے اس یہ روشنی پھیلنی ہی پھیلنی ہے، اس لیے کہ یہ نعت خوانی کی ضرورت ہے، ذوالفقار کی نہیں۔ یہ شعبہ نعت خوانی کی ضرورت ہے کہ اس تاثر کو محفوظ کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اکرام بھائی کی مختصر دعوت پر، ضمیر بھائی کی دعوت پر ہم سب یہاں حاضر ہوئے، اور یہ ایک روحانی اجتماع، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے مقبول ذاکر کی نسبت سے ہمیں میسر آیا۔ یہ لمحات، یہ اجتماع بہت قیمتی ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت دین کی خدمت کرنے والوں سے ہمیں اسی طرح جوڑے رکھے، وہ کسی بھی طبقہ فکر میں ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، اگر انہوں نے دین کا کام کیا ہے تو ان کے لیے خیر کی صورت اللہ خود جاری فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔